السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے زندگی تیرے نام کی 10ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مہندی کا فنکشن اپنے پورے عروج پر تھا۔ ارزم اور اندلیب اسٹیج پر بیٹھے اپنی لائف کے سب سے خوبصورت لمحے انجوائے کر رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر خوشیاں چھلک رہی تھیں۔ روحین کافی حد تک خود کو کمپوز کرتی ایک بار پھر وہاں آ گئی تھی، جہاں آ کر اس کی نظروں نے بے اختیار ارشمان کو ڈھونڈا تھا، مگر وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔ رامین روحین کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بھائی، ہمیں پتہ ہے کہ بہت پیار ہے آپ دونوں میں، مگر اب اتنا بھی کیا کہ سب کے سامنے ہاتھ ہی پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ رامین نے ہمیشہ کی طرح بنا کوئی لحاظ رکھے ان دونوں کو تنگ کرنا چاہا تھا، مگر مقابل بھی ارزم اور اندلیب تھے۔ ارزم نے رامین کی طنز پر اندلیب کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا تھا، جس پر اندلیب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ رامین، ارزم بھائی تو لندن سے آئے ہیں نا، انہیں یہاں کی رسموں کا نہیں پتہ، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا کہ مہندی والے دن دولہا دلہن یوں جڑ کر نہیں سیپریٹ بیٹھتے ہیں۔ نیچے بہت سی آنٹیاں اس بات پر اعتراض بھی کر رہی ہیں۔ روحین نے آنکھوں میں شرارت لی۔ رامین کو بھی اشارے سے انہیں اپنے ساتھ ملاتے ایک طرف سے نئی رسم نکالی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اندلیب کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہیں ہے اور ارزم تو ویسے بھی زیادہ تر لندن میں ہی رہا تھا۔ روحین کی بات پر دونوں نے سوالیہ انداز میں رامین کی جانب دیکھا تھا، جس کا جواب اس بات میں پا کر بھی ارزم ویسے ہی ریلیکس انداز میں بیٹھا رہا تھا، جیسے اسے کسی رسم سے کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ کیسے عجیب و غریب رسم ہے، میں نہیں مانتا اسے۔ کیا ہوا بھائی، کون سی رسم نہیں مانتے تم؟ اسٹیج کے اوپر قدم رکھتے ارشمان نے ارزم کی بات سن کر جواب دیا تھا۔ ارزم اور اندلیب کو مبارکباد دیتے، روحین پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ارشمان ارزم کے ساتھ رکھے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ روحین اس وقت اورنج کلر کی لانگ فراک میں، جس پر سلور کلر سے خوبصورت سی امبرائڈری کی گئی تھی، لائٹ سے میک اپ میں موتیوں کے پھولوں کی ماتھا پٹی لگائے وہ ارشمان کو ہمیشہ سے کہیں زیادہ پیاری لگی تھی۔ روحین کو اپنی گرم نگاہوں کے تسلسل سے سرخ ہوتا دیکھ کر ارشمان نے بہت مشکل سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ روحین ارشمان کی صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر اب ارشمان کی موجودگی میں ارزم اور اندلیب کو تنگ کرنے کے لیے رامین کا ساتھ اس سے کسی صورت نہیں دیا جانا تھا۔ ارشمان کے پوچھنے پر ارزم نے اسے روحین کی بنائی گئی رسم کے بارے میں بتایا تھا، جسے سن کر ارشمان اپنا بے ساختہ ابھر آنے والا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم تھا کہ میری معصوم سی بیوی اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ ارشمان کے انداز پر روحین، جو اچھی خاصی پزل ہو رہی تھی اور کچھ نہ سوچتے خاموشی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آپ دونوں نے میری فرینڈ کو ناراض کر دیا ہے، اندلیب نے ان دونوں کے قہقہ لگانے پر انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر مسکراتے ارشمان بھی روحین کے پیچھے اسٹیج پر اتر آیا تھا۔ روحین، کیا ہوا یار، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ روم کی جانب بڑھتی روحین کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ارشمان نرمی سے بولا تھا، آپ مجھ پر ہنسے کیوں؟ روحین نے اندر کی پریشانی اور بے چینی چھپانے کی کوشش کرتے فضول بات پر ارشمان سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحین، میری طرف دیکھو، تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ صرف ایک مذاق تھا۔ I'm really sorry میری جان، اگر تم اتنا ہرٹ ہوئی ہو تو۔ ارشمان روحین کی آنکھوں سے امڑ آنے والے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے چنتے محبت سے بولا، جس پر روحین بنا اس سے کچھ کہے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اپنے اندر کا حال ارشمان کے آگے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اتنا لیٹ کیوں آئے؟ میں کتنی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ روحین ارشمان کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی شکوہ کرتی بولی، مجھے ٹائم پر ہی آنا تھا، مگر ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ ارشمان نے روحین کا ماتھا چومتے اس پر اٹھتی مہندی اور موتیے کی رچی بسی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتے انہیں معطر کیا تھا۔ روحین، کافی دیر خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو محسوس کرتے ارشمان کی گمبھیر سرگوشی میں لیا گیا نام روحین کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ روحین اس کی پکار پر دل و جان سے متوجہ ہوئی تھی۔ کیا تمہارے رونے کی وجہ یہی تھی؟ اگر کوئی اور بات تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، مگر خود کو کسی بات کے لیے بھی پریشان مت کرنا۔ ارشمان کی بات پر روحین کی آنکھیں ایک بار پھر نرم ہوئی تھی۔ کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے، بنا کہے اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا، اور وہ اسے اتنے پیارے انسان کو کتنا بڑا دھوکہ دینے جا رہی تھی، مگر اس کے پاس بھی تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے مجھے برا لگا تھا، اسی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ روحین کے مسکرا کر جواب دیکھنے کے بعد اسے طرف دیکھتے بالکل مطمئن کرنا چاہا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی سمرین نفرت اور حسد سے ان دونوں کی محبت سے جگمگاتے چہرے دیکھ کر ان کی زندگی میں آنے والے طوفان پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ارشمان سلمان صاحب کے روم میں ان کے صوفے پر براجمان تھا۔ ارشمان، تم نے مجھے ایک بار پھر بہت مایوس کیا۔ میں اس بات کی امید اس خاندان کے ہر بچے سے کر سکتا ہوں، مگر مجھے تم سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ سلمان صاحب کی ایک بار پھر یہی بات دہرانے پر ارشمان مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگا تھا۔ تایا جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اپنے بڑوں کی سرسری سے طے گئے اس رشتے کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس خاندان کی لڑکی سے شادی کروں؟ ارشمان ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا، جس پر سلمان صاحب اپنے لاڈلے اور غصے کے تیز بھتیجے کو گھور کر رہ گئے تھے۔ یہی تو افسوس ہے کہ تم مجھے بھی سمجھ نہیں پائے، اور اس دن میری غصے میں کہیں بات پر بجائے میرے پاس آ کر مجھے کلیئر کرنے کے اتنا وقت ناراض رہے۔ شاید یہ سب کرتے تم بھول گئے تھے کہ آج تک ہمیشہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے پورے خاندان کی مخالفت مول لینے والا تمہارا تایا تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیسے چھین سکتا ہے۔
سلمان صاحب کی بات پر ارشمان نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ان کی جانب دیکھا جو اس کے رویے سے بہت زیادہ ہرٹ لگ رہے تھے۔ میں نے تمہیں طلاق دینے کی بات صرف غصے میں کہی تھی، اس وقت سچویشن ہی ایسی تھی جس طرح اچانک تم سب کے سامنے آ کر میری بات کی نفی کرتے مجھے سب کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا کیونکہ میں تمہارے آنے سے پہلے ہی پورے یقین سے سب کو تمہارا معاملہ کلیئر کر رہا تھا۔ اگر تم ایک بار اپنے بدلے جانے والے فیصلے کے بارے میں مجھے بتاتے تو سب سے پہلے اپنے حق میں مجھے ہی پاتے۔ سلمان صاحب کی پوری بات سن کر ارشمان کو شدت سے ندامت کا احساس ہوا تھا۔ واقعی وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، آج تک ہمیشہ انہوں نے اس کے ہر کام میں ساتھ دیا تھا، جتنا پیار انہوں نے اس سے کیا تھا اتنا پیار شاید انہوں نے اپنی سگی اولاد سے بھی نہیں کیا تھا۔ ارشمان اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں تایا جان، میں نے بہت غلط کیا، فضول کے غصے میں آ کر میں نے اپنے سب سے پیارے دوست کو خفا کر دیا۔ اس وقت عثمان نذیر کی کئی باتوں کا اتنا غصہ تھا مجھے کہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں پایا، پلیز معاف کر دیں مجھے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ارشمان کان پکڑ کر کہتا، اپنی ندامت کا اظہار کرتا معافی مانگنے لگا تھا۔ سلمان صاحب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی سمجھ میں اصل بات آ چکی تھی اور اب ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ سلمان صاحب نے مسکراتے ارشمان کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے دیکھا کل رات اپنی بہو کو، بہت پیاری ہے، ہادی نے دکھایا مجھے، تم جیسی الٹی کھوپڑی کے بندے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ اس بچی کی معصوم صورت دیکھ کر تم چاہنے کے باوجود اس پر غصہ نہیں کر پاؤ گے۔ سلمان صاحب کی بات پر ارشمان کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اتنی بھی معصوم نہیں ہے آپ کی بہو، کچھ ہی دنوں میں آپ کے بھتیجے کو اچھا خاصا نچا کر رکھ دیا ہے۔ ارشمان نے روحین کی لڑائیاں یاد کرتے قہقہ لگایا تھا جس میں سلمان صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ بہت رہ لی ہماری بہو اپنے اصل گھر سے دور، آج ہی ارزم کی شادی ختم ہوتے ہی اس کے ساتھ اپنے یہاں لے کر آنا ہے۔ ہماری بہو کا کل ہی بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے گا، اور میں اچھے سے جانتا ہوں یہ جو سب گھر والے اس سے ملنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں صرف میرے ڈر اور لحاظ کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہے۔ ارشمان ان کی بات سن کر مسکرایا تھا، جو بظاہر تو بہت ہی سیکریٹ بنے ہوئے تھے مگر اندر سے سب کے دلوں کا حال جانتے تھے، اور ہمیشہ ان کی باتیں انہیں سمجھداری اور پورے گھر کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ آج ارزم اور اندلیب کی بارات تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ارزم اور اندلیب دونوں اس وقت اسٹیج پر بیٹھے اپنی محبت مل جانے پر اپنے پروردگار کے بہت زیادہ شکر گزار تھے، جس سے انہوں نے اتنی آزمائشوں اور کٹھنائیوں کے بعد آخرکار ان کی محبت کو امر کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے سامنے موجود سب سے بڑی آزمائش سے لڑنے کے لیے دل و جان سے تیار تھے۔ ایک بہت ہی خوشیوں اور محبت بھرا فنکشن کے اختتام کے بعد اندلیب کو ارزم اپنے وعدے کے مطابق عزت اور محبت کے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا، اور چند ایک رسموں کے بعد ارزم پوری احتیاط اور نرمی کے ساتھ اٹھائے اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ اندلیب کو ارزم بالکل گلاب کی کلی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے کہیں وہ بکھر نہ جائے۔ اندلیب کو بیڈ پر بٹھاتے ارزم نے سب سے پہلے اپنی پاکٹ سے کچھ میڈیسن نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پانی کے گلاس کے ساتھ اس کی جانب بڑھایا تھا، جنہیں دیکھ کر اندلیب ارزم کو گھورنے لگی تھی۔ دنیا میں پہلا دولہا ہوگا جو اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں یہ اتنی کڑوی دوائیاں پیش کر رہا ہے۔ اندلیب کے منہ بسور کر کہنے پر ارزم اپنا کہکہ نہیں روک پایا تھا، مائی لو، اس وقت ان کی میرے نزدیک کیا قیمت ہے میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہم آگے کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ارزم نے اس کا ماتھا چومتے محبت سے چول لہجے میں کہا تھا، جو سرخ عروسی لباس میں اس کے لیے پور پور سجی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ارزم کی بات نہ ٹال سکتے اندلیب کو بہت مشکل سے وہ کڑی دوائیاں نگلنی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہاتھ سے گلاس پکڑ کر سائڈ پر رکھتے ارزم نے عقیدت سے اس کا نازک ہاتھ تھامتے اس کی پشت پر لب رکھ دیے تھے۔ اندلیب، ارزم، حیدر تم سے بہت زیادہ خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور تمہاری اہمیت میر ارزم حیدر کے دل میں کیا ہے اس بات کا اندازہ تمہیں میرے ساتھ رہتے بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ ارزم کی بے پناہ محبت پر اندلیب کا دل اپنی قسمت پر نازا ہو اٹھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتا آگے ہوتے ارزم کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا، جو اب اس کی کل کائنات تھا، جس کے بغیر اب اندلیب کے لیے ایک پل بھی سانس لینا مشکل تھا۔ روحین دل میں ہزاروں خدشات لیے مگر چہرے پر وہاں موجود ہر نفوس اور خاص طور پر ارشمان خانزادہ کی خاطر ہونٹوں پر بہت ہی پیاری مسکان سجائے اس کا ہاتھ تھامے خانزادہ پیلس کے اندر داخل ہوئی تھی، جس کے مکینوں نے آخرکار آج اسے پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ روحین وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہی تھی، سوائے چند ایک افراد کے جن میں سمرین نمایاں تھی۔ جس طرح پھولوں اور محبتوں کے سائے میں روحین ارشمان کے مضبوط ہزار میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں داخل ہوئی تھی، یہ منظر سمرین کے دل پر چھریاں چلا گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ان سب کے خواب دیکھے تھے مگر صرف اور صرف روحین کی وجہ سے وہ چکنا چور ہو چکے تھے۔ روحین کے لیے اتنی محبتیں دیکھ کر سمرین پاگل ہو گئی تھی۔ اگر عثمان نذیر بیچ میں نہ پڑتا تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے۔ سمرین بیٹا تم ٹھیک ہو؟ فرین بیگم سمرین کے پاس آتی، اس کے چہرے پر موجود پتلی تاثرات دیکھتی فکر مندی سے بولی۔ فرین بیگم ارشمان کے انکار پر اس دن اپنے میکے والوں سے سب تعلق توڑ کر جا چکی تھی، جس کے بعد ارشمان کے علاوہ گھر کا تقریباً ہر فرد انہیں منانے گیا تھا مگر وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سائم نے بھی انہیں اصل بات سمجھاتے ارشمان کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی مگر انہوں نے اس کی بھی ایک نہیں سنی تھی۔
سمرین کو فرین بیگم کی ناراضگی اپنے بنائے گئے پلان کے آڑے آتے دکھائی دے رہی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فرین بیگم کو ارشمان کی سائڈ لیتے اپنے طریقے سے منانے کی کوشش کی تھی اور اس سب کو اپنی قسمت کا لکھا جان کر بھول جانے کو کہا تھا، جسے سمجھتے فرین بیگم کافی حد تک نرم پڑ چکی تھی، مگر پوری طرح ناراضگی ان کی آج صبح ارشمان کے ان کے پاس جا کر منانے پر ختم ہوئی تھی اور اس وقت وہ ہر بات بلائے محبت کے ساتھ ارشمان کی بیوی کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں موجود تھی۔ جی مما، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں، سمرین نے مسکرا کر انہیں تسلی دی تھی، جس پر وہ پرسکون ہوتی مسکرا دی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی سمجھداری پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ بھابھی، میں نے سنا ہے آپ نے ہمارے اس بگڑے بھائی کو کافی حد تک سیدھا کر لیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں کافی دیر کی گیدرنگ کے بعد اب وہ ساری ینگ پارٹی ارشمان کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ کیا اس بات کا ثبوت یہ نہیں کہ تم سب لوگ اس وقت میرے روم میں موجود ہو؟ ارشمان، جس کو زیادہ لوگوں کو اپنے روم میں آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے شائستہ بیگم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی، مگر آج روحین کی بدولت وہ سب بھی بڑے ہی شاہانہ انداز میں اس کے بیڈ پر موجود تھے۔ آرزو کی بات کے جواب میں ارشمان کیے جانے والی گہری طنز پر سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جن میں روحین بھی شامل تھی۔ ویسے یار، تم لوگ ہمارے سر پر سوار ہو کر کس بات کی دشمنی نکال رہے ہو؟ آج تو تم سب کو ارزم کے گھر پر موجود رہ کر اس کی ناک میں ایسے ہی دم کرنا تھا۔ شادی تو آج اس کی ہوئی ہے، ہم تو اب پرانا کپل بن چکے ہیں۔ ارشمان آج کے دن ان سب کو ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بہت ہی پیار سے پچکارتے دبے لفظوں میں وہاں سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ان کو بھی دیکھ لیں گے، مگر اس وقت جو یہاں بیٹھنے کا مزہ ہے وہ وہاں نہیں۔ ارشمان کی اس بات کا جواب ہادی کی جانب سے ہی آیا تھا، جس پر ارشمان اسے گھور ہی سکا تھا، کیونکہ اس وقت سب لوگوں کے درمیان بیٹھے وہ کچھ زیادہ ہی شیر ہو رہا تھا۔ روحین ارشمان کو اپنے کزنز کے ساتھ ایک الگ روپ میں دیکھ کر مسکرا دی تھی، جس کے جواب میں ارشمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے یہاں سے فرار ہو جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر روحین اسے چڑھاتے نفی میں جواب دیتے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ارشمان سسرالیوں کے بیچ آتے ہی اتنی جلدی اپنی بیوی کے بدلتے تیور دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ روحین، جو ارشمان کی فیملی والوں کے رویے سے اتنا ڈر رہی تھی، مگر ان سب سے مل کر ان کا اتنا پیار پا کر روحین کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ اس کے لیے انجان تھے۔ اس گھر کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ہر ایک ساری بے تکلیفی سائڈ پر رکھتے اجنبیت کی دیوار بالکل ختم کر چکے تھے۔ روحین کو ہمیشہ ایسے ہی محبت بھری بڑی فیملی کی خواہش تھی، جو ارشمان نے اس کی باقی بہت سی خواہشوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوری کر دی تھی۔ اتنا سب کچھ مل جانے کے بعد روحین اس وقت خود کو بہت خوش نصیب لڑکی تصور کرتی، اگر اس کے سر پر وہ خطرے بھری تلوار نہ لٹک رہی ہوتی، جس سے وہ کچھ وقت بعد ان خوشی بھرے چہروں کی ہنسی چھیننے والی تھی۔ خاص کر ارشمان خانزادہ، جو اس کا محسن تھا، اس کی زندگی بن چکا تھا، اسے ایک خطرناک، شرمناک اور اذیت بھری زندگی گزارنے سے بچا کر اتنی عزت اور محبت بخش رہا تھا۔ اسے تکلیف دینے کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر ابھی کچھ پلوں میں وہ اسے بہت بڑی تکلیف دینے جا رہی تھی، جسے سوچتے روحین کا اپنا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہاں موجود ارشمان کی سب کزنز کی مستیاں عروج پر تھیں۔ ارشمان کوئی امپورٹنٹ کال آ جانے کی وجہ سے باہر نکل گیا تھا۔ میر، اب تک کتنی گرل فرینڈز رہ چکی ہیں تمہاری؟ اندلیب ارزم کے بازو پر سر رکھ کر اسے قریب لیٹی پرسوچ انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے سندر مکھڑے کو محبت بھری نظر سے دیکھتے ارزم ایسے سوال پر بدمزہ سا ہوا تھا۔ آج کی رات تمہیں یہ الٹی سیدھی باتیں ہی پوچھنی ہے کیا؟ میری کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی۔ ارزم اندلیب کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو نرمی سے پیچھے کرتا بولا، یہ فضول نہیں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور میر پلیز جھوٹ بول کر میرے سامنے زیادہ شریف بننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ تم اتنے ہینڈسم، گڈ لکنگ ہو، وہاں کی لڑکیاں پاگل تو ہوں گی تمہارے پیچھے، جن میں سے کوئی ایک تمہیں پسند بھی آئی ہوگی۔ ارزم نے خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو کسی بھی حالت میں اس کی گرل فرینڈ چاہتی تھی، جسے دیکھتے ارزم کو شرارت سوجی تھی۔ مطلب تم سچ جانے بغیر جان نہیں چھوڑو گی، اور جس طرح تم بالکل ٹھیک اندازے لگا رہی ہو، لگتا ہے تمہیں رامین نے میرے اور ایمی کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہے۔ ارزم کی سوچ کے عین مطابق اس کی بات سنتے اندلیب کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی جیلسی اور غصہ دیکھ کر ارزم نے بہت مشکل سے اپنی امڑ آنے والی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ ایمی کون ہے یہ چڑیل؟ دیکھا، مجھے لگا تھا میر تمہاری کوئی ضرور گرل فرینڈ ہوگی، کیا بہت پیاری ہے وہ؟ اندلیب ارزم کے بازو پر سر ہٹاتی دور ہوئی تھی۔ ارزم کے ساتھ اسے کسی لڑکی کا نام بھی برداشت نہیں تھا۔ ارزم نے جذبے لٹاتی نظروں سے اندلیب کے چہرے پر ابھر آنے والی خفگی بھرے تاثرات کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھتے اسے واپس اپنے قریب کیا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں، میری لائف میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ ارزم اندلیب کا اداس چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے فوراً سچ بول دیا تھا، جس کے جواب میں اندلیب نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ سچ بول رہا ہوں میری جان، ارزم نے اندلیب کا ماتھا چومتے اسے یقین دلایا تھا۔ میر، ایک اور بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ ارزم کے ہاتھ کو انگلیوں سے اپنی انگلیاں پھنساتے اندلیب نے اس کی مغرور دلکش نقوش پر سجے چہرے کو آنکھوں کے رس سے دل میں بساتے پوچھا، جس پر ارزم نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آج کی رات وہ دونوں جاگ کر باتیں کرتے اپنی لائف کی سب سے خوبصورت اور یادگار رات بنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ خدشات اندلیب کو اس حسین رات کی دل فریبی کو دل سے محسوس کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ کل سے میرا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا، جس میں میری ریکوری کے چانسز میں جانتی ہوں بہت کم ہے، اس لیے میں چاہنے کے باوجود دل میں کوئی خوش فہمی نہیں لا پا رہی۔ تم میر پلیز میری اس بات کا جواب دینا، اگر میں نہ رہی تو کیا
کیا تم مجھ سے ایسے ہی پیار کرو گے؟ میں تمہارے لیے ایسے ہی اہم رہوں گی، مجھے کبھی بھولو گے تو نہیں؟ بات کرتے دوران اندلیب کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ اندلیب کی بات سن کر ارزم کو ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ ارزم جو بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اندلیب نے وہ بات اتنے آرام سے اس کے سامنے کر کے اسے اچھا خاصا غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب بھی کر دیا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو اٹھا تھا۔ میں ان فضول سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، ارزم نے مختصر جواب دیتے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنا ہاتھ اندلیب کی گرفت سے نکالتے رخ موڑ لیا تھا۔ میر، میں نے اسی لیے پہلے تم سے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگے، اب تم ایسے رخ نہیں موڑ سکتے۔ اندلیب نے ارزم کا کندھا ہلاتے اس کا رخ واپس اپنی جانب موڑنا چاہا تھا، مگر وہ اس کے پہاڑ جیسے وروج کو ہلا بھی نہیں پائی تھی۔ میر، میری بات تو سنو نا پلیز۔ اندلیب نے اٹھ کر بیٹھ سے ارزم کی جانب جھکتے اس کے چہرہ اپنی طرف موڑا تھا، مگر ارزم کی مضبوط ضبط سے سرخ ہوتی نم آلود آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ اسے ارزم کا چہرہ دیکھ کر ہی اپنی بات کا جواب مل چکا تھا۔ تم اتنا غلط سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اگر اس کے بعد تم نے ایسی کوئی بھی فضول بکواس کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ارزم اٹھ کر اندلیب کے سامنے بیٹھے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے بولا، جس پر اندلیب اپنے لیے اس کی شدت پسندی دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میر، آئندہ ایسی کوئی فضول بکواس نہیں کروں گی، پلیز اس طرح غصہ مت ہو۔ ویسے بھی مجھے اس وقت اندلیب کے کان پکڑ کر معافی مانگتے ارزم کی جانب ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اچھلتے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیا تمہیں اس وقت ارزم کی بھویں سکیڑتے اندلیب کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا؟ ویسے ہی مجھے اس وقت تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ اندلیب ارزم کو اس طرح غصے سے بیٹھا دیکھ کر آگے ہوتی بولی تھی اور بہت ہی عقیدت اور محبت سے ارزم کی آنکھوں کو چومتی فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ اندلیب کا یہ معصوم سی حرکت ارزم کا سارا غصہ ختم کرتی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ارزم کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ کر اندلیب فوراً پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ اب کدھر بھاگ رہی ہو؟ ذرا ٹھیک سے پیار تو کرو۔ ارزم اندلیب کے بیڈ پر اٹھنے سے کوشش ناکام بناتا اس کا بازو پکڑ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ ارزم کے جھپٹنے کے انداز پر اندلیب کی کھلکھلاتی ہنسی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، جس میں ارزم کے کہکے نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت آنے والی تکلیف دہ لمحوں کو بھول کر ان حسین پھلوں کو ایک دوسرے کے سنگ بتانا چاہتے تھے۔ شائستہ بیگم اور عالیہ بیگم کی جھاڑ پر ہی آخرکار ارشمان اور روحین کی جان بخشی کرتے وہ سب ایک ایک کرتے ان کے بیڈ روم سے نکل آئے تھے۔ ان سب کے جاتے ہی روحین کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ارشمان ابھی تک واپس روم میں نہیں آیا تھا۔ سب کے سامنے ہنستی مسکراتی وہ اب ایک بار پھر آنے والے لمحوں کا سوچتے ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی تھی۔ روحین ارشمان کی نفاست سے سجے پورے کمرے کا جائزہ لیتی اداس سی مسکرائی تھی، جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا، جس میں شاید وہ بہت ہی محدود مدت کے لیے آئی تھی، کیونکہ وہ جو حرکت ابھی کچھ گھنٹوں میں وہ کرنے والی تھی، اس کے بعد ارشمان شاید اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہی بات روحین کو بار بار رلائے جا رہی تھی۔ ارشمان اب اسے صرف اور صرف نفرت کرے گا، اس کی آنکھوں میں موجود والہانہ محبت شاید اب وہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ روحین ارشمان کے روم کی ایک چیز کو ہاتھ لگا کر چھو کر محسوس کرتی، آخر میں سامنے کی وال پر موجود ارزم کی لارج سائز فوٹو کو آگے جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس بات کو ہی اپنی خوش قسمتی مان کر پوری زندگی گزار سکتی ہوں کہ آپ جیسے دل کا پیارا اور شاندار مرد میری زندگی میں آیا۔ آپ کے ساتھ گزارے اپنی زندگی کے گنے چنے کچھ لمحے ہی میرے لیے آگے کی پوری زندگی کاٹنے کے لیے کافی ہیں۔ روحین ارشمان کی تصویر کو دیوانہ وار نظروں سے دیکھتی دل ہی دل میں اپنی چاہت کا اقرار کرنے میں اس قدر گم تھی کہ دبے قدم اپنے پیچھے آ کھڑے ہونے والے ارشمان کی موجودگی بھی نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ ارشمان نے اسے اپنی تصویر سے اس قدر کھویا دیکھ کر ہنستے ہوئے پیچھے سے اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ روحین نے ہمیشہ کی طرح اس طرح اچانک ارشمان کو دیکھ کر چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی، یار یہ پورے کا پورا جیتا جاگتا چلتا پھرتا بندہ تمہارے سامنے موجود ہے تو اس کی بے جان تصویر میں اس قدر کھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارشمان نے روحین کی نازک کلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ایک بہت ہی بیش قیمت نفیس سا بریسلٹ اسے پہنا دیا تھا۔ تھینکس، بہت خوبصورت ہے یہ۔ روحین کو بریسلٹ بہت پسند آیا تھا، جس کا اظہار کرتے وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ خالی خلی تھینکس سے کام نہیں چلے گا، مجھے بھی اس کے بدلے پیارا سا گفٹ چاہیے۔ ارشمان کی معنی خزی سے کہی بات پر روحین کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ارشمان کی اتنی قربت پر تو اس کی سانسیں پہلے ہی تیز ہو چکی تھیں۔ ارشمان اپنا چہرہ روحین کے چہرے کے ساتھ مس کرتا ہوا رفتگی سے بولا، مگر روحین کے چہرے کی نمی محسوس کرتے ارشمان ٹھٹکا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ارشمان نے پریشانی کے عالم میں روحین کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ کیا ہوا ہے روحین، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ تمہیں گھر والوں میں سے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ شاباش، اگر کسی نے کچھ بھی بولا ہے تو۔ روحین کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ارشمان فکر مندی سے بولا۔ ارشمان کی اتنی فکر پر روحین کا دل چاہتا اپنی ساری اذیت ارشمان کو بتا دے، مگر عثمان نذیر کی دی گئی ایک ایک دھمکی یاد آتے ہی روحین خود کو ایک بار پھر روک گئی تھی۔ کبھی جھوٹ نہیں بولنے والی لڑکی آج اپنے پیار کی خاطر ایک بات چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا مجھے، یہاں تو اب اتنے اچھے اتنے پیارے ہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اتنا سب کچھ پا کر سب لوگوں کو اپنے لیے محبت دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئی۔ روحین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ارشمان کو مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر پہلے کی طرح ایک بار پھر وہ شاید ارشمان کی تسلی کرنے میں ناکام رہی تھی۔
ارشمان کی چھٹی حس کچھ گڑبڑ ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ روحین کی بے چینی کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا، مگر اس طرح آنکھوں میں ہلکورے لیتے خوف اور بار بار آنکھیں نم ہو جانا، وہ یہ سب چیزیں ارشمان کو کسی اور جانب اشارہ کر رہی تھی۔ لیکن اس بارے میں روحین سے پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس نے اتنے اعتماد سے جھوٹ بول دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے کچھ نہ بتانے کا ارادہ کر چکی ہے۔ لیکن مجھے کسی بھی کنڈیشن میں ان آنکھوں میں آنسو منظور نہیں ہے، چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ارشمان نے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے تنبیہ کی تھی اور روحین کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ارشمان کو وردی پہنے کہیں جانے کے لیے بالکل تیار دیکھ کر روحین حیرانگی سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی اداسی چھا گئی تھی۔ یہی تو کچھ لمحے تھے اس کے پاس اس ارشمان کے ساتھ گزارنے کے، مگر اس کے یوں کہیں جاتا دیکھ کر روحین کا دل بوچھل ہوا تھا۔ میں آج اتنا خوشی بھرے وقت میں بالکل بھی نہ جاتا، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ کام آ گیا جسے پورا کرنا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، مگر بس آج کے لیے اپنے اس پیارے سے چہرے پر اپنی میٹھی سی مسکان سجا کر مجھے رخصت کرو۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے بہت جلد اپنا کام نمٹا کر تمہارے پاس موجود ہوں گا۔ ارشمان جھک کر روحین کی تھوڑی پر اپنا لمس چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ روحین نے آنکھوں میں ویرانی بھرے ارشمان کو خود سے دور جاتے دیکھا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ روحین اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی ارشمان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بساتی اپنے دل کی طرح اس کمرے کے خالی پن پر پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ اس کی پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ ارشمان کے ساتھ گزارا ایک ایک پل کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا جا رہا تھا، جنہیں یاد کر کے کبھی وہ رو دیتی، کبھی ہنس دیتی۔ روحین مزید نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی ارشمان کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ جب اذان کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی، وہ سیدھی ہوئی تھی اور وضو کرتے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، اس بات پر ایمان رکھتے کہ اوپر بیٹھا اس کا رب بہت ہی غفور اور رحیم ہے، وہ اس کی مدد ضرور کرے گا اور اس مشکل گھڑی میں اسے تنہا بالکل نہیں چھوڑے گا۔ روحین اللہ کے حضور سجدہ زیر ہوتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور کسی ضدی بچے کی طرح اپنے آگے کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ارشمان کا ساتھ مانگنے لگی تھی، جیسے جانتی ہو کہ اس کا مہربان رب اس کی دعا آج بالکل بھی رد نہیں کرے گا۔ چلو ہمیں ابھی اسی وقت نکلنا ہے۔ روحین جو نماز پڑھ کر جائے نماز فوڑ کر رہی تھی، سمرین عجلت میں اس کے روم میں داخل ہوئی تھی، اس سے مخاطب ہوئی تھی، مگر ابھی اس وقت اتنی جلدی؟ روحین گھڑی کی جانب دیکھتی بولی، جہاں ابھی صرف 5 ہی بجے تھے۔ ہاں، اس وقت عثمان نذیر کا فون آیا ہے، وہ ابھی بلا رہا ہے، اور اگر گھر والوں میں سے کوئی بھی اڑ گیا تو ہمارا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر تم زیادہ باتیں بنانے کے بجائے یہاں سے نکلو گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سمرین روحین کو مزید کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سمرین عثمان نذیر کی بتائی گئی لوکیشن پر روحین کو لے آئی تھی، جہاں عثمان تو نہیں مگر اس کے آدمی اور کسی نیوز چینل کے لوگ موجود تھے، جنہوں نے روحین کا بیان ریکارڈ کرنا تھا۔ روحین اپنے دل کا خون کرتی ان لوگوں کی بتائی گئی باتیں جو کہ ارشمان کے بالکل خلاف تھیں، کیمرے کے سامنے بولنا شروع ہو چکی تھی، جن کے مطابق ارشمان نے اسے اتنے وقت سے اپنی طاقت کے زور پر زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور نکاح بھی اس کے بہت انکار پر ڈرا دھمکا کر کیا تھا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ان لوگوں کی ہدایت پر وہ کیمرے کے آگے کہتی گئی تھی، مگر بریک اس وقت لگی جب اس کے یہ کہنے کہا کہ اس کا نکاح پہلے ہی عثمان نذیر سے ہو چکا ہے۔ ارشمان خانزادہ نے اس سے نکاح پر نکاح کیا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں بولوں گی میرا عثمان نذیر سے نکاح نہیں ہوا، میں تو اس سے آج تک ایک بار بھی نہیں ملی، یہ سب غلط ہے۔ روحین نفی میں سر ہلاتے کیمرے کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں سب جانتی ہوں، تمہارا نکاح ہو چکا ہے عثمان نذیر سے، تمہارا ارشمان سے کیا گیا نکاح ناجائز ہے۔ اب سیدھی طرح جو کہا جا رہا ہے وہ بولو، ورنہ ان کو دیکھ رہی ہو کچھ ہی دیر میں یہ خود ہی تم سے سارا سچ اگلوا لیں گے۔ سمرین ہتھیاروں سے لیس عثمان نذیر کے آدمیوں کی جانب اشارہ کرتی بولی، بکواس بند کرو تم اپنی۔ ارشمان کے ساتھ میرا نکاح، میرا ہر رشتہ جائز ہے، ایس پی ارشمان خانزادہ ہی میرا شوہر ہے، میں نہیں جانتی کسی عثمان نذیر کو۔ روحین اپنے اور ارشمان کے رشتے کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن اور بول پائی تھی، اس لیے سمرین کو شرربار نگاہوں سے گھورتی چلائی تھی، نہیں جانا تو اب جان لو، جاننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ مسز ارشمان خانزادہ، کیا ہوا جو پہلے میرا تم سے نکاح نہیں ہوا اب کر لیتے ہیں ہم نکاح، اس سب میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ عثمان نذیر کی آواز پر سب کی نظریں ہال کے دروازے کی جانب اڑی تھی، جہاں سے وہ کمینگی بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ روحین نے نفرت بھری نظر اس ادھیڑ عمر شخص پر ڈالی تھی، وہ اس کے باپ سے بھی کافی بڑی عمر کا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو گھٹیا انسان، تم جیسے بزدل اور بے زمین انسانوں میں نے آج تک نہیں دیکھا، ذرا سی بھی غیرت اور شرم نہیں ہے تم میں؟ اگر تھوڑی سی بھی مردانگی ہوتی نا تو تم تو یہ پیٹھ پیچھے وار کر کے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے سامنے سے آ کر میرے شوہر کے ساتھ مقابلہ کرتے، مگر اتنی ہمت تم میں ہے کہاں؟ روحین میں اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آئی تھی کہ بنا ڈرے بے خوفی سے وہ عثمان نذیر کی آئینہ دکھا گئی تھی۔ روحین کی بات سن کر عثمان کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کرتے روحین کی گھٹیا انداز میں دیکھتا اس کا قہقہ برآمد ہوا تھا۔ ہاں، میں نے یہ تو سنا ہے کہ تم بہت ڈرپوک سی ہو، مگر دیکھ کر اچھا لگا کہ ارشمان خانزادہ نے تو تمہیں نہ صرف بولنا اور غصہ کرنا سکھا دیا ہے بلکہ اچھا خاصا بہادر بھی بنا دیا ہے۔
عثمان نذیر اپنی گندی نظریں روحین کے چہرے پر گاڑے قریب آنے لگا تھا۔ سمرین جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، عثمان نذیر کے انداز کو دیکھ کر اسے بھی خوف آنے لگا تھا۔ میں وعدے کے مطابق اپنا کام کر چکی ہوں، اب میں چلتی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ تم بھی اپنا کہا نبھاؤ گے۔ سمرین ایک نظر روحین اور دوسری عثمان پر ڈالتی وہاں سے جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر اس کے دروازے کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی عثمان نذیر کے اشارے پر آگے آ کر اس کے آدمی نے سمرین کا راستہ روک دیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہٹو میرے راستے سے، میں اپنے آدمی اور اپنے آدمیوں کو بولو مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سمرین نے اس آدمی کو اپنے آگے سے ہٹنے کا کہتے عثمان نذیر کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود پراسرار سی مسکراہٹ دیکھ کر سمرین کو اپنے اندر اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی تھیں۔ یہ بدتمیزی نہیں، عقل مندی ہے۔ ایک کے ساتھ ایک لڑکی فری مل رہی ہے، کون بے وقوف بھلا اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ اور لڑکیاں بھی دونوں جن کا عثمان خانزادہ سے قریبی رشتہ ہے۔ عثمان نذیر کا فلک شگاف قہقہ سمرین کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ اسی لمحے اپنی جان اور عزت کی چھن جانے کے خوف سے اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جو روحین کے لیے گڑھا کھودتے کھودتے خود اس میں آ گری تھی۔ روحین نے ساری بات سمجھتے ملاوٹی نظروں سے اس بے وقوف لڑکی کی جانب دیکھا تھا، جو انتقام میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ عثمان نذیر جیسے گھٹیا انسان پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ تم اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ، سمرین نے اس کے آدمی سے اپنا بازو چھڑواتی چلائی تھی۔ میں یہ دھوکہ کر چکا ہوں کیونکہ یہی میری فطرت بھی ہے اور کام بھی۔ اب اپنی زبان بند رکھنا، کیونکہ تمہارا زیادہ بولنا تمہارے لیے ہی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ عثمان نذیر سمرین کو قہر برساتی نظروں سے کہتا سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم میری بلبل کس انتظار میں کھڑی ہو؟ نہیں آنے والا تمہارا ہیرو آج تمہیں بچانے، جلدی سے اپنا بیان مکمل کرو پھر نکاح ہے ہمارا۔ عثمان نذیر ایک بار پھر روحین کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی بات سن کر روحین نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو ہوئی تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے عثمان خانزادہ سے، تم چاہے مجھے مار دو مگر میں اتنا بڑا گناہ بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ روحین کے انکار پر عثمان نذیر اب آخرکار اپنے اصل روم میں آتے گھٹیا ارادے کے ساتھ روحین کی جانب بڑھا تھا۔